خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیٹشے کی مشہور بلکہ کہنا چاہیے بدنام کتاب خیر و شر سے ماورا یعنی بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے بالکل شروع میں جا رہے ہیں۔ جی، آج بات ہوگی اس کے دیباچے یعنی پریفیس کی اور پہلے باب فلسفیوں کے تعصبات پر کی۔ ہمارے پاس کتاب کے اقتباسات ہیں اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نیٹشے نے شروع میں ہی کیسے فلسفے کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کی، کیسے اس نے ان چیزوں کو چیلنج کیا جنہیں صدیوں سے مانا جا رہا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی پرانی تنقید نہیں ہے، یہ تو فلسفے کی بنیادوں پر سوال ہے، اور یہیں سے نیٹشے کے آگے کے جو خیالات ہیں ان کی زمین تیار ہوتی ہے۔ تو آئیے دیباچے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ نیٹشے ایک بڑا دلچسپ استعارہ استعمال کرتا ہے کہ سچائی ایک عورت کی طرح ہے، اور یہ جو عقیدہ پرست فلسفر ہے نا، ڈاگمیٹسٹس، ڈاگمیٹسٹ، وہ اسے سمجھنے یا پانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تو بڑی ڈرامیٹک شروعات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ فلسفیوں کے سچائی کو دیکھنے کے انداز میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سچائی کوئی ایک مکمل خالص چیز ہے، خاص طور پر افلاطون کی جو باتیں ہیں، خالص روح، خیر محض۔ اچھا، نیٹشے کہتا ہے یہ بہت بڑی غلطی تھی، ایک ڈراؤنا خواب جس سے یورپ جاگ رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ عیسائیت کو بھی اسی میں شامل کرتا ہے، کہتا ہے یہ عوام کے لیے افلاطونیت ہے۔ یعنی عیسائیت بھی اسی ڈاگمیٹزم کا حصہ ہے؟ اس کے خیال میں جی ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ اس ڈاگمیٹزم کے خلاف جو صدیوں سے کشمکش چل رہی ہے نا، اس نے یورپ میں ایک زبردست کیا کہتے ہیں ذہنی تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ صدیوں کی فلسفیانہ کوشش کو وہ ایک طرح سے ناکام دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں پہلے باب کی طرف لاتا ہے، فلسفیوں کے تعصبات۔ یہاں نیٹشے ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ہم سچائی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ جی، یعنی سچ بولنے کی خواہش، یہ ول ٹو ٹروتھ جو ہے، اس کی اصل قدر کیا ہے جھوٹ یا لا علمی کے مقابلے میں؟ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ وہ جو مابعدت طبیعات والے ہیں نا، ان کے اس یقین پر چوٹ کرتا ہے کہ بھئی اقدار جوڑوں میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضد، سچ بمقابلہ جھوٹ، خیر بمقابلہ شر۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے رکو ذرا، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ صرف سطحی چیزیں ہوں، ایک محدود نظریہ، جیسے وہ کہتا ہے مینڈک کا زاویہ نگاہ، فراگ پرسپیکٹو۔ ہاں، یعنی بس اپنی جگہ سے دیکھنا، پوری تصویر نہ دیکھ پانا۔ وہ ایک خطرناک لفظ استعمال کرتا ہے، شاید، پرہیپس۔ کہتا ہے شاید یہ جو مخالف چیزیں ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہوں یا بنیادی طور پر ایک ہی ہوں۔ اچھا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ فلسفیوں کی جو بڑی بڑی تھیوریاں ہیں وہ شاید خالص عقل کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی جبلتوں، ان کی نفسیاتی ضرورتوں کو عکس ہیں۔ بالکل، وہ کہتا ہے فلسفر لاشعوری طور پر اپنے پہلے سے موجود تعصبات کے وکیل بن جاتے ہیں، جیسے وہ کانٹ کی چالاکی یا اسپینوزا کے ریاضیاتی ڈھونگ کی بات کرتا ہے۔ جی، اسی طرف اشارہ ہے۔ نیٹشے کا دعویٰ ہے کہ ہر بڑا فلسفہ ایک طرح سے اس کے بنانے والے کا اعتراف ہے، ایک غیر ارادی یادداشت ہے۔ یہ علم کی غیر جانبدار تلاش کم اور طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور کا اظہار زیادہ ہے۔ طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور، یہ تو بہت اہم تصور ہے نیٹشے کا۔ جی، بہت بنیادی۔ وہ کہتا ہے فلسفر اپنی گہری خواہشات کو منطق کا لباس پہناتے ہیں، اسی لیے وہ فلسفی اور عالم یعنی اسکالر میں فرق کرتا ہے۔ عالم شاید زیادہ غیر شخصی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، ذرا ان تصورات کو دیکھیں جن پر وہ براہ راست حملہ کرتا ہے، جیسے فوری یقینیت، امیجیٹ سرٹینٹی۔ ہاں، جیسے ڈیکارٹ کا وہ مشہور جملہ میں سوچتا ہوں۔ نیٹشے کہتا ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ پھر آزاد مرضی، فری ول، اسے تو وہ بالکل الگ طرح سے دیکھتا ہے۔ وہ اسے آزادی نہیں کہتا، بلکہ حکم دینے اور برتری محسوس کرنے کا ایک پیچیدہ جذبہ قرار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ فطرت کے قانون یعنی لاز آف نیچر کو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ ہماری تشریح ہے۔ صحیح۔ وہ ایٹمزم یعنی مادے کا چھوٹے ذرات سے بنا ہونا اور روح کا ایٹمزم یعنی روح کا ایک اکائی ہونا، دونوں کو رد کرتا ہے۔ وہ خود اپنی وجہ ہونے کوزا سوئی کے تصور کو تو منطقی طور پر بے تکا کہتا ہے۔ تو پھر بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ سب نہیں تو کیا؟
وہ یہ دھماکہ خیز خیال پیش کرتا ہے کہ زندگی کی اصل ڈرائیو خود کو بچانا نہیں بلکہ اپنی طاقت کو پھیلانا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے۔ یہی اقتدار کی خواہش ہے، ول ٹو پاور۔ اچھا، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے شاید ہمیں کچھ جھوٹے فیصلوں کی، کچھ خود فریبیوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ یہ تو بہت ہی انقلابی بات ہے۔ تو اگر یہ سب پرانے ستون گر رہے ہیں تو نیچے آگے کیا راستہ دکھاتا ہے؟ وہ ایک نئی نفسیات کا ذکر کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی نفسیات جو روایتی اخلاقی تعصبات سے پاک ہو، جو اس اقتدار کی خواہش کو سمجھے، اس کا مطالعہ کرے۔ تو اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہوا؟ نیتشے سمجھتا تھا کہ مستقبل میں نفسیات علوم کی ملکہ بنے گی، کوئین آف دا سائنسز، ایک ایسی سائنس جو انسان کے اصل محرکات کی گہرائی میں اترے، خاص طور پہ یہ دیکھے کہ یہ اقتدار کی خواہش کیسے مختلف شکلیں لیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے دعوت ہے کہ ہم انسانی فطرت کے ان پہلوؤں کو دیکھیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے رہے ہیں، جو شاید خطرناک بھی ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان شروع کے حصوں میں ہی نیتشے نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، سچائی کی قدر پر سوال اٹھا دیا، فلسفیوں کے ذاتی تعصبات دکھا دیے، ذات، آزاد مرضی، فطرت جیسے بنیادی تصورات کو کمزور کر دیا، اور ان سب کے پیچھے ایک بنیادی طاقت، اقتدار کی خواہش کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اگر نیتشے کی بات میں تھوڑا بھی وزن ہے، اگر ہمارے سب سے بنیادی یقین سچائی کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، ہماری اپنی ذات اور مرضی کے بارے میں کمزور بنیادوں پر ہیں یا شاید ضروری خود فریبیاں ہیں، تو یہ ہماری زندگی اور علم کو دیکھنے کے پورے انداز کو کیسے بدل دیتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ہم نیچے کے الفاظ میں واقع اخلاقیات سے سیدھا اوپر اور دور جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال وہ ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرچ نیچے کی مشہور کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول، یعنی خیر و شر سے ماورا، اس کے دوسرے باب پر بات کریں گے۔ باب کا نام ہے دی فری اسپرٹ، یعنی آزاد روح۔ اور یہ باب میرا مطلب ہے فلسفیوں، علم کی جستجو اور جو لوگ ذرا ہٹ کے سوچتے ہیں، ان کو جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں نا، ان کا ایک بڑا دلچسپ زاویہ پیش کرتا ہے۔ نیچے باپ کا آغاز ہی آپ کہہ لیں ایک چیخ سے کرتے ہیں، او سینکٹا سمپلسٹیز، یعنی اے مقدس سادگی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ انسان کتنی سادہ بلکہ شاید خود بنائی ہوئی جھوٹی دنیا میں جی رہا ہے۔ ہم چیزوں کو سمجھنے کے لیے کتنا آسان بنا دیتے ہیں۔ بالکل، اور حیران کن بات یہ ہے کہ نیتشے کے نزدیک تو سائنس بھی اسی لا علمی پر کھڑی ہے۔ یہ جاننے کی نہیں بلکہ نہ جاننے کی ایک زیادہ طاقتور خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس غلطی سے محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی سے محبت کرتی ہے۔ گویا علم حاصل کرنا کوئی صاف ستھرا سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک پیچیدہ، زندگی سے بھرپور اور غلطیاں کرنے والا عمل ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، آگے چل کر نیتشے فلسفیوں کو ایک عجیب سی وارننگ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سچائی کی خاطر شہید ہونے سے بچو، یہاں تک کہ اپنا دفاع کرنے سے بھی گریز کرو۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ روایتی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ نیتشے کا خیال ہے کہ سچائی اتنی نازک نہیں کہ اسے محافظوں کی ضرورت پڑے۔ ایک فلسفر کو چاہیے کہ وہ اعتراضات کے سامنے اکڑے نہیں بلکہ تنہائی اختیار کرے، نقاب اوڑے اور یوں سمجھیں حکمت عملی سے کام لے، سچائی کے لیے لڑنے کے بجائے اسے زندہ رکھنے کے طریقے ڈھونڈے۔ وہ اسپینوزا جیسی مثالیں بھی دیتی ہیں کہ کیسے ستائے ہوئے مفکر، شاید لاشعوری طور پر ہی صحیح، اپنے کام میں ایک طرح کا بدلہ، ایک انتقام تلاش کر لیتے ہیں، بھلے انہیں خود اس کا پتہ نہ ہو۔ اچھا، تو گویا فلسفی کا راستہ صرف سچ بولنا نہیں بلکہ سچ کے ساتھ جینا ہے، اور اس کے لیے چھپنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات نیتشے کرتے ہیں کہ جو غیر معمولی انسان ہے، جو تنہائی پسند ہوتا ہے، اسے حقیقی علم کے لیے معمولی یا جو اوسط آدمی ہے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنے کے لیے اسے بھیس بدلنا پڑتا ہے، خود پر زبردست قابو رکھنا پڑتا ہے۔ نیتشے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسے بری صحبت سے بچنا چاہیے، سوائے ان کے جو اس کے ہم پل نہ ہوں، اور سینزم، یعنی وہ جو کلبیت یا تنزیہ بیزاری ہوتی ہے،
उसे वो नीच रूहों में पाई जाने वाली सच्चाई की एक वाहिद शक्ल करार देते हैं। आला इंसान को इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये बगैर किसी लाग लपेट के होती है। नीत्शे के नज़दीक गुस्सेवर आदमी से ज्यादा झूठा कोई नहीं होता। तारीख और इखलाकियात पर भी नीत्शे का नज़रिया बड़ा चौंका देने वाला है। वो तारीख को दो अदवार में बांटते हैं। जी, एक कुबल इखलाकी दौर, जब किसी अमल को सिर्फ उसके नतायज से परखा जाता था। अच्छा नतीजा तो अमल अच्छा, बुरा नतीजा तो अमल बुरा, सीधी सी बात। और फिर पिछले कोई 10,000 साल का इखलाकी दौर, जहां अमल की कदर उसकी नीयत या उसकी इब्तिदा से तय होने लगी। नीत्शे इसे खुद शिनासी की तरफ पहला कदम तो मानते हैं, मगर एक तरह का तासुब भी समझते हैं। वो एक तीसरे मावराए इखलाक दौर की बात करते हैं, जहां शायद अमल के गैर इरादी पहलुओं को, उनको फैसला को अहमियत हासिल हो, यानी जो हम करना नहीं चाहते थे मगर कर गए, शायद उसमें ज्यादा सच्चाई छुपी हो। यहीं पर वो बुनियादी सवाल उठता है कि क्या सच और झूठ वाकई एक दूसरे के जिद हैं? नीत्शे इस पर भी शक करते हैं। वो कहते हैं कि शायद सिर्फ ज़वाहिर यानी चीज़ें जैसी नज़र आती हैं उनके दर्जात हैं। हो सकता है ज़िंदगी खुद ही यूं कहें तनाजुरी कद्र पैमाई, यानी हर चीज़ को एक ख़ास ज़ाविये से परखना और ज़वाहिर पर कायम हो। वो चैलेंज करते हैं कि अगर हम इस ज़ाहिरी दुनिया को बिल्कुल ही रद्द कर दें तो क्या हमारी सच्चाई बाकी रहेगी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमारी सारी हकीकत ही एक बनावटी कहानी तो नहीं। और शायद इसीलिए गहराई को छुपाने या उसे महफूज रखने के लिए नीत्शे गहरी रूहों के लिए निकाब की ज़रूरत पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल, उनके मुताबिक हर गहरी रूह के गिर्द एक निकाब खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि उसके हर लफ्ज़, हर कदम को लोग अपनी सतही समझ के मुताबिक ही परखते हैं। ये निकाब सिर्फ कमजोरियों को छुपाने के लिए नहीं होता, बल्कि गहरी बसीरतों को गलत फहमियों से बचाने के लिए भी ज़रूरी है। ये एक तरह की खुद हिफाजती है। आखिर में वो आने वाले नए फिलोसोफर्स की बात करते हैं, जिन्हें वो हकीकी आज़ाद रूहें कहते हैं। और वो वाजे करती हैं कि ये आजकल की वो आज़ाद रूहें नहीं हैं जो जदीद ख्यालात जैसे बराबरी या हमदर्दी उन नारों के गुलाम हैं। नीत्शे की मुराद वो लोग हैं जो हकीकी मानों में आज़ाद हैं, तन्हा चलने वाले, पेचीदगी को कबूल करने वाले और अक्सरियत से मुत्तफिक होने की जो समाजी ख्वाहिश होती है ना, उससे बिल्कुल आज़ाद। वो उन्हें वर्शूकर कहते हैं, यानी कोशिश करने वाले, तजुर्बा करने वाले, बल्कि शायद आजमाने वाले या बहकाने वाले। ये वो लोग हैं जो इक़दार को परखेंगे, नए रास्ते बनाएंगे और शायद अक्सरियत के लिए नापसंदीदा भी होंगे। तो खुलासा ये है कि नीत्शे का आज़ाद रूह का तसव्वुर हमें सच्चाई, इल्म, अखलाकियात और फ़लसफ़ी के किरदार के बारे में हमारे बहुत से बुनियादी मफरूज़ों पर, उन पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। ये कोई आसान या आरामदेह फ़िक्र नहीं है। और ये सवाल हमारे साथ रह जाता है कि क्या वाकई गहराई और बसीरत के लिए निकाब ज़रूरी हैं, और क्या किसी अमल की असल कदर वाकई उसकी नीयत में नहीं बल्कि उसके इन गैर इरादी पहलुओं में पोशीदा हो सकती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये वो नुकात हैं जिन पर गौर व फिक्र जारी रहना चाहिए। इस पूरी किताब को मज़ीद हिस्सों में समझने के लिए हमारे साथ रहें। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम फ्रीडरिच नीची की मशहूर किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल के तीसरे बाब द रिलीजियस कैरेक्टर यानी मजहबी किरदार पर बातचीत करने वाले हैं। जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प और क्या कहते हैं, गहरा बाब है। हाँ, नीचे खुद इसे इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में उतरने का एक मौका कहता है। वो समझता है कि मजहबी तजुर्बात और उनकी तारीख एक वसी मैदान है, खास तौर पर एक माहिर नफ्सियात के लिए, एक तरह की शिकारगाह। बिल्कुल शिकारगाह। और वो फौरन ये मुश्किल भी बताता है कि इस तहकीक के लिए, इस अजीम शिकार के लिए ज़हीन और हम ख्याल साथी यानी मददगार मिलना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, किस तरह के साथी वो चाहता है? वो पास्कल जैसे मुफक्किरीन की मिसाल देता है, यानी ऐसे लोग जिनका ज़मीर गहरा हो, शायद थोड़ा ज़ख्मी भी, पेचीदा हो, जो होमिनिस रिलीजियोसी यानी मजहबी लोगों की रूह में साइंस और ज़मीर की जो कशमकश है उसकी तारीख को समझ सकें। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। तो
آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس مذہبی کردار کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ضرور۔ وہ ابتدائی مسیحی ایمان جو ایک شکی اور کیا کہتے ہیں آزاد خیال رومی دنیا میں پروان چڑھا، جی ہاں، اسے وہ لوتھر یا کرومویل جیسے شمالی وحشیوں کے زیادہ سادہ، زیادہ مضبوط ایمان سے مختلف قرار دیتا ہے۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ جو ابتدائی ایمان تھا وہ پاسکل کے ایمان جیسا تھا زیادہ۔ اور پاسکل کے ایمان کو نیچے نے عقل کی طویل خودکشی کہا ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں، اس سے کیا مراد ہے اس کی؟ ہاں، سخت ہیں، لیکن نیچے کے نزدیک یہ ایک گہری اندرونی جنگ کی عکاسی ہے۔ یہ ایمان صرف مان لینا نہیں ہے، یہ اپنی آزادی کی قربانی ہے۔ اچھا، اپنے غرور کی، اپنی روح کے اعتماد کی، سب قربان کر دینا۔ تو یہ ایک طرح کی غلامی ہوئی، ذہنی غلامی۔ ہاں، غلامی بھی، خود کو کمتر سمجھنا، خود کو اذیت دینا۔ وہ کہتا ہے یہ ایک تھکی ہوئی، پیچیدہ، بگڑی ہوئی روح سے نکلتا ہے۔ ایسی روح جو صلیب پر خدا جیسے خیال کو وہ اسے ابسرڈیسیمم کہتا ہے، یعنی انتہائی مضحکہ خیز۔ یعنی ناممکن خیال۔ بالکل۔ اس خیال کو قبول کرنے سے مزاحمت بھی کرتی ہے، لیکن آخر میں اسی میں پناہ لیتی ہے۔ تو یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، یہ ایک گہری نفسیاتی کشمکش ہے۔ نیچے اسے ایک طرح سے بدلہ بھی کہتا ہے، مشرق کا مغرب سے۔ جی ہاں، بالکل۔ مشرقی غلام کا رومی آقا سے بدلا۔ رومیوں کی جو رواداری تھی، جو ایمان کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، اس کے خلاف ایک رد عمل۔ اچھا، اور وہ اس نفسیاتی پہلو کو مزید بھی کھولتا ہے نا، جیسے مذہبی جنون یا نیوروسس۔ جی، وہ اسے تنہائی، فاقہ کشی، جنسی پرہیزگاری سے جوڑتا ہے، لیکن وہ خود بھی محتاط ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہی وجہ ہے، وہ وجہ اور اثر کے تعلق پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور ولی یا سینٹ بننے کے عمل پر بھی وہ سوال اٹھاتا ہے۔ یہ صرف ہماری تشریح کی غلطی ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو اچھائی سمجھ لیتے ہیں جو اصل میں شاید کچھ اور ہو۔ ہاں، یا صرف اخلاقی اقدار کا فرق ہو، جسے ہم کوئی روحانی کمال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ تو بالکل روایتی سوچ کے خلاف بات ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، پھر طاقتور لوگ، حکمران طبقہ، وہ ولیوں کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ نیچے اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں نیچے اپنی قوت ارادی یعنی ول ٹو پاور کا تصور استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طاقتور لوگ ولی میں صرف عاجزی یا نیکی نہیں دیکھتے، تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس میں خود پر قابو پانے کی ایک شدید قوت دیکھتے ہیں، اپنی مرضی کو، اپنی جبلتوں کو قابو کرنے کی صلاحیت۔ وہ اس خود پر حکمرانی، سیلف ماسٹری میں اپنی ہی طاقت کی ایک شکل پہچانتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ولی کی خود پر قابو پانے کی طاقت کی قدر کرتے ہیں اپنی طاقت کی طرح۔ بالکل، وہ اپنی ہی طاقت کو پہچان کر اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی طاقتور لوگوں کی بات۔ عام لوگوں کے لیے مذہب کا کیا کردار ہے نیچے کے نزدیک؟ وہ مذہب کو آپ کہہ سکتے ہیں دو سطحوں پر دیکھتا ہے۔ جو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فلسفی بادشاہ قسم کے لوگ، ان کے لیے یہ عوام کو سدھارنے، قابو میں رکھنے کا ایک آلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور عام لوگوں کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے یہ زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی حالت پر، اپنی قسمت پر قانے رہنا سکھاتا ہے، اطاعت کو ایک نیکی بنا کر پیش کرتا ہے۔ یعنی انہیں نظم و ضبط میں رکھتا ہے۔ جی، اور معاشرے میں استحکام لاتا ہے، انہیں تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن اس میں وہ ایک خطرہ بھی دیکھتا ہے نا، جب مذہب خود مقصد بن جاتا ہے۔ یقیناً نیچے اس سے بہت خبردار کرتا ہے کہ جب مذہب فلسفی کے ہاتھ میں صرف ایک آلہ نہ رہے، بلکہ خود ہی حتمی سچائی اور مقصد حیات بن جائے، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیسے خطرناک؟ تب یہ کمزوروں، بیماروں، ناکام لوگوں کی حفاظت پر، ان کو بچانے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ نیچے کے خیال میں یہ عمل انسانی نسل کی مجموعی صحت اور ترقی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ انسان کو ایک اوسط، ایک نچلی سطح پر لے آتا ہے۔ اور یہ بات براہ راست اس کی مسیحیت پر تنقید سے جڑ جاتی ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ مسیحیت نے اقدار کو الٹ پلٹ دیا ہے۔ جی بالکل، وہ مسیحیت پر بہت سخت تنقید کرتا ہے کہ اس نے طاقتور کی خوبیوں کو گناہ بنا دیا، خوبصورتی پر شک کرنا سکھایا، فطری جبلتوں کو دبایا۔
خود انحصاری کو ضمیر کا بوجھ بنا دیا۔ ایسا ہی ہے۔ نیچے سمجھتا ہے کہ 18 صدیوں سے یورپ نے انسان کو ایک عجیب اصطلاح استعمال کرتا ہے، بلند پایا اسقاط حمل، سبلائم ابورشن، یعنی ایک ایسی ہستی جو اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے پہلے ہی مسخ کر دی گئی ہو، اور اس کا نتیجہ وہ کہتا ہے آج کا بیمار ریوڑ جیسا اوسط یورپی ہے۔ یہ بہت بہت متنازع خیال ہے، ظاہر ہے واقعی بہت سخت تنقید ہے، اور باب کے آخر میں وہ مذہبی ظلم کی ایک سیڑھی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا اختتام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب میں قربانی کا تصور کیسے بدلا ہے۔ پہلے انسان نے دیوتاؤں کے لیے دوسرا انسان قربان کیے، جی، پھر ترقی ہوئی تو اس نے اپنی سب سے پیاری، سب سے طاقتور جبلتیں، اپنی فطرت قربان کی۔ اپنی فطرت؟ ہاں، اور پھر آخری اور سب سے آزاد، سب سے بڑا ظلم یہ کہ انسان نے خدا کو ہی قربان کر دیا۔ خدا کو قربان کر دیا؟ کس کے لیے؟ عدم کے لیے، نتھنگنس کے لیے۔ یہ ایک گہرا متضاد معاملہ ہے جس پر وہ بات ختم کرتا ہے کہ اس حتمی ظلم کے کیا معنی ہیں، کیا نتیجے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہرے اور کیا کہتے ہیں چیلنج کرنے والے خیالات ہیں جن پر کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ بالکل، نیچے آپ کو آرام سے بیٹھے نہیں دیتا۔ صحیح کہا۔ اچھا، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے حصے میں ہم اسی کتاب کے چوتھے باب پر بات کریں گے۔ ہم اس پوری کتاب کی وضاحت اسی طرح اس سلسلے میں باب باب کرنے جا رہے ہیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرچ نیچے کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے چوتھے باب ایپیگرامز اینڈ انٹریکٹس یعنی اقوال زرین اور وقفوں پر بات کریں گے۔ جی، یہ باب نیچے کے مختصر لیکن بڑے گہرے اور کبھی کبھی تو جھمکا دینے والے خیالات سے بھرا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم کچھ خاص اقوال دیکھیں گے جو علم، نفسیات اور اخلاقیات پر نیچے کے ذرا ہٹ کے جو نظریات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ یقیناً یہ اقوال ایسے ہیں کہ قاری کو ایک دم سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ جو ہم عام طور پر مان لیتے ہیں سچائیاں، ان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ذہنی چنگاریاں ہیں ایک طرح سے۔ جی بالکل۔ تو چلیں پہلا کال دیکھتے ہیں۔ نیچے کہتا ہے علم اپنی خاطر یہ اخلاقیات کا آخری جال ہے۔ اب علم حاصل کرنا تو اچھی بات سمجھی جاتی ہے نا، غیر جانبدار سی، تو یہ اسے جال کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ نیچے یہاں علم کی جو وہ غیر جانبداری ہے اسی پہ سوال اٹھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نعرہ علم کی خاطر علم، یہ بھی اکثر کسی چھپی ہوئی اخلاقی برتری کے احساس سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب کیسے؟ مطلب یہ کہ ہم علم شاید سچائی جاننے کے لیے اتنا حاصل نہیں کر رہے ہوتے جتنا خود کو علم دوست یا موضوعی ثابت کرنے کے لیے۔ نیچے پوچھتا ہے کہ بھئی علم حاصل کرنے کے پیچھے اصل نیت کیا ہے؟ یعنی علم حاصل کرنا بھی طاقت اور اپنی قدروں کو منوانے کا کھیل ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی۔ اچھا، اگلا کال، یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، یادداشت اور فخر کی لڑائی۔ ہاں، وہ والا۔ میں نے یہ کیا، میری یادداشت کہتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میرا فخر کہتا ہے، اور اڑا رہتا ہے۔ آخر میں یادداشت ہار مان لیتی ہے۔ جی، یہ تو لگتا ہے جیسے روزمرہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سبھی اپنی کہانی تھوڑی بہت بدل لیتے ہیں نا؟ بالکل۔ یہ انسانی نفسیات کی کیا خوب گرفت کی ہے اس نے۔ نیچے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری انا، ہمارا فخر اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری یادوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ اچھا، ہم وہی یاد رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا محسوس کرائے، جو ہمارے فخر کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور وقت کے ساتھ یادداشت اسی خواہش کے تابع ہو جاتی ہے۔ یعنی سچائی پیچھے رہ جاتی ہے اور ہماری اپنی تصویر آگے آ جاتی ہے۔ بالکل، حقیقت پر ہماری اپنی ذات کا تصور غالب آ جاتا ہے۔ تو خود فریبی ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اچھا، پھر وہ جو قدیم یونانی نصیحت تھی، خود کو جانو، نیچے اس کا کیا مطلب نکالتا ہے؟ ہاں، وہ اس پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا اس کا مطلب تھا ہر چیز کو اہمیت دینا چھوڑ دو، موضوعی بن جاؤ؟ جی، یہ تو روایتی مطلب سے بالکل مختلف لگ رہا ہے۔ دراصل نیچے یہاں موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی کے تصور کو ہی چیلنج کر رہا ہے۔ وہ سقراط اور سائنسی انسان کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے کہ کیا واقعی مکمل طور پر لا تعلق، مکمل طور پر موضوعی ہونا ممکن بھی ہے؟ یا یہ خود کو جاننا بھی دنیا کو ایک خاص نظر سے دیکھنے کا نام ہے،
جو شاید اتنا غیر جانبدار نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تو کیا مکمل لا تعلقی ہی سچا علم ہے یا وہ بھی ایک طرح کا تعصب ہے؟ یہی سوال ہے نیٹشے کا کہ غیر جانبداری کا دعویٰ بھی تو ایک موقف ہی ہے نا۔ ہاں، یہ تو پیچیدہ ہے۔ اچھا، اب وہ بہت مشہور قول۔ جی، وہ پاتال والا؟ ہاں، جو عفریتوں سے لڑتا ہے اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خود عفریت نہ بن جائے، اور جب تم طویل عرصے تک پاتال میں جھانکتے ہو تو پاتال بھی تم میں جھانکتا ہے۔ یہ تو بڑی طاقتور تنبیہ ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ دراصل جدوجہد کے نفسیاتی اثرات کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ کسی برائی سے، کسی منفی طاقت سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ انجانے میں اسی کے طریقے اپنا لیں۔ اچھا۔ اور اسی طرح کسی تاریک چیز، کسی منفی پہلو پر بہت زیادہ توجہ دینے سے وہ چیز آپ کی اپنی ذات کا حصہ بن سکتی ہے۔ مطلب جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتی ہے؟ بالکل، جس چیز کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چاہے مقصد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لڑائی کا طریقہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اور آخر میں وہ خیال جو اس باب بلکہ پوری کتاب کے عنوان سے جڑا ہے، جو کچھ محبت سے کیا جاتا ہے وہ اچھائی اور برائی سے ماورا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو نیشے کے مرکزی فلسفے کی بنیاد ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اخلاقیات کے جو عام پیمانے ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ بالکل، اچھائی اور برائی سے ماورا کا یہی مطلب ہے۔ نیشے سمجھتا ہے کہ انسانی تجربے کی کچھ شدید حالتیں ہیں، جیسے محبت، وہ روایتی اخلاقی اصولوں یعنی اچھا یا برا ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ محبت میں کیے گئے کاموں کی اپنی منطق ہوتی ہے جو عام اصولوں سے الگ ہو سکتی ہے۔ تو مروجہ اخلاقیات انسانی جذبات کی پیچیدگی کو نہیں سمجھ سکتی۔ نیشے کے نزدیک تو وہ قاصر ہے۔ واہ! تو نیچے کے یہ چھوٹے چھوٹے اقوال تو واقعی گہرے سمندر ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ، اپنی قدریں، اپنی نفسیات سب کو نئے سرے سے دیکھیں۔ صحیح کہا، یہ آسان جواب نہیں دیتے بلکہ مشکل سوال اٹھاتے ہیں اور ہمیں سطحی باتوں سے آگے بڑھ کر زیادہ پیچیدہ حقیقتوں کا سامنا کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ تو اگر اچھائی اور برائی کے پیمانے محبت جیسے شدید جذبے پر لاگو نہیں ہوتے تو کیا ہماری اخلاقیات کی بنیاد واقعی اتنی مضبوط ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ یہ سوال سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ غور طلب بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم اس پوری کتاب پر باب بے باب اسی طرح اس ویڈیو سیریز میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیٹشے کی مشہور کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے 6 باب پر بات کر رہے ہیں۔ ہم عالم یعنی وی اسکالرز۔ تو اس باب میں نیٹشے ایک بڑا آپ کہہ لیں اہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ کہ علم کی دنیا میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ سائنس اور فلسفے کا رشتہ وہ کیسے بدل رہا ہے؟ اور یہ جو عالم یا اسکالر ہے وہ ایک حقیقی فلسفی سے کیسے مختلف ہے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور دیکھیں نا، نیٹشے کے لیے یہ صرف کوئی ایکیڈیمک بحث نہیں ہے۔ نہیں، بالکل یہ تو ثقافت کا، انسانیت کے مستقبل کا سوال ہے۔ بالکل۔ انہیں فکر ہے کہ اسکالرز، خاص طور پر جو سائنسدان ہیں، ہاں۔ وہ جیسے فلسفے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اچھا آزادی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا اور نیٹشے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ خطرناک ہے۔ تو یہ آزادی کا اعلان نیٹشے سے جمہوری سوچ سے جوڑ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہر ایک کا برابر ہونے کا نعرہ ہے نا، کوئی آقا نہیں والی بات، وہ اسکالرز میں بھی آ گئی ہے۔ ایک طرح کا غرور ہے کہ ہم فلسفے سے بہتر ہیں۔ صحیح۔ اور مسئلہ یہ ہے نیٹشے کے نزدیک کہ سائنس پہلے مذہب کی، الہیات کی ایک طرح سے لونڈی تھی۔ ہاں، یہ تو کہا جاتا تھا۔ جی، اور اب وہ چاہتی ہے کہ فلسفے پر حکم چلائے، لیکن فلسفے کے جو بڑے مقاصد ہیں، زندگی کو معنی دینے والے سوالات، وہ سائنس نہیں سمجھ سکتی۔ نیٹشے کے خیال میں نہیں، سائنس ان چیزوں کے لیے نہیں بنی۔ وہ کچھ حد تک ذمہ داری جدید فلسفے کی اپنی کمزوری پر بھی ڈالتے ہیں۔ جیسے اس وقت کے مثبت پسند تھے جو صرف سائنسی حقائق کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، یا پھر شوپن ہاور جیسے فلسفیوں کا جو اثر تھا۔ اچھا۔ تو پھر نیٹشے موروثی آدمی کی بات کرتے ہیں، آبجیکٹیو مین۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی اسکالر ہے جو ایک آلے جیسا ہے۔ آلہ؟ ہاں، ایک آئینہ سمجھ لیں۔
جو بھی علم سامنے آتا ہے اسے جذب کر لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یعنی غیر جانبدار۔ ہاں، لیکن اس غیر جانبداری میں اس کا اپنا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، کوئی تخلیقی سمت۔ نیچے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ تقریباً کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کی کچھ خوبیاں تو ہوں گی، محنت وغیرہ؟ جی بالکل، محنت، صبر، تفصیل پر نظر، یہ سب ہیں۔ لیکن ساتھ میں چھوٹی چھوٹی حسد، عام سطح کی طرف جھکاؤ، یہ کمزوریاں بھی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ معلومات جمع کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں، بہت مفید ہے، ایک بہترین خدمتگار ہے، لیکن وہ کمانڈر نہیں بن سکتا۔ کمانڈر؟ جی، وہ قانون بنانے والا، نئی سمت دینے والا نہیں بن سکتا۔ وہ کام حقیقی فلسفی کا ہے۔ نیچے خبردار کرتے ہیں کہ بھئی اس معروضی ہونے کو ہی فلسفہ مت سمجھ لینا۔ اور وہ شکوک و شبہات کو بھی کچھ بیماری جیسا کہہ رہے تھے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز پر شک کرنے کا رجحان بڑھ رہا تھا یورپ میں، یہ بھی ایک طرح کی بیمار مرضی کی علامت ہے۔ تو پھر اصل فلسفی کون ہے نیچے کی نظر میں؟ کیا کرتا ہے وہ؟ اصل فلسفی وہ ہے جو ماضی کے سارے علم کو، جو اسکالرز نے جمع کیا ہے، اسے استعمال کرتا ہے۔ کس لیے؟ مستقبل بنانے کے لیے۔ وہ صرف حقائق نہیں بتاتا، وہ اقدار بناتا ہے، ویلیوز کریٹ کرتا ہے۔ اقدار بناتا ہے؟ جی، وہ کمانڈر ہے، قانون ساز ہے۔ اس کا جاننا اصل میں تخلیق کرنا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، جاننا ہی تخلیق کرنا ہے۔ بالکل، اور اس کی جو سچائی کی خواہش ہے نا، وہ صرف جاننے کی پیاس نہیں ہے، وہ طاقت کی خواہش ہے۔ طاقت کی خواہش؟ ہاں، یعنی دنیا پر اثر انداز ہونے کی؟ جی، دنیا کو بدلنے کی، اسے نئی شکل دینے کی۔ نیچے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ فلسفی بننے کے لیے بہت کچھ ہونا پڑتا ہے، نقاد بھی، شکی بھی، شاعر بھی۔ ہاں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فلسفی اپنے زمانے کی ضمیر کی آواز ہوتا ہے، بلکہ بری ضمیر کی آواز۔ بری ضمیر؟ یعنی وہ جو معاشرے کو اس کے آرام دہ عقائد پر سوال اٹھا کر بے چین کر دے، چیلنج کرے۔ اچھا۔ نیچے کے نزدیک عظمت کا مطلب ہی یہی ہے، اکیلے کھڑا ہونا، اپنی راہ خود بنانا، ذمہ داری لینا، خاص طور پر ایسے زمانے میں جو ریوڑ کی طرح چلنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور وہ نسل یا فطری صلاحیت کی بات بھی کرتے ہیں؟ جی، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ صرف پڑھنے لکھنے سے نہیں آتا، اس کے لیے ایک خاص مزاج، ایک خاص آپ کہہ لیں فطری صلاحیت یا بریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسکالر تو موجودہ چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، جی، جبکہ فلسفر ان چیزوں کو استعمال کر کے کچھ نیا بناتا ہے مستقبل کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اسکالر تجزیہ کرتا ہے، فلسفی تخلیق کرتا ہے۔ تو آخر میں نیچے کیا سوال چھوڑتے ہیں ہمارے لیے؟ وہ یہی پوچھتے ہیں، اور یہ آج بھی اتنا ہی اہم سوال ہے کہ کیا آج ایسے فلسفر ہیں؟ کیا ان کی ضرورت ہے؟ اور آج کل تو علم اتنا اسپیشلائزڈ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ہر کوئی اپنی چھوٹی سی فیلڈ میں ماہر ہے۔ تو اس معروضی علم کے دور میں کیا چیزیں ہیں جو ایسے بڑے ہماگیر اقدار بنانے والے فلسفیوں کو آنے سے روکتی ہیں، یا شاید کیا چیزیں ان کے لیے راستہ بنا سکتی ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، ایک گہرا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم اگلی بار حصہ 7 پر بات کریں گے۔ ہم اس پوری کتاب پر اس ویڈیو میں باب باب گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لرن وتھ حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیچے کے مشہور کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے باب 5 پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاقیات کی فطری تاریخ پر، یعنی آن دی نیچرل ہسٹری آف ماڈلز۔ جی بالکل، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ نیچے کے جو خیالات ہیں اخلاقیات کی ابتدا پر، اس کی نوعیت پر، اور جو اس وقت کی غالب سوچ تھی اس پر اس کی تنقید کو سمجھیں۔ نیچے کے خیالات آپ جانتی ہیں کافی گہرے اور کبھی کبھی چونکا دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح، تو شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے نیچے کرتا ہے۔ وہ اخلاقیات کی سائنس پر ہی سوال اٹھاتا ہے نا؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ یہ جو فلسفیوں نے ایک سائنس بنانے کی کوشش کی ہے نا اخلاقیات کی، یہ تو ابھی بہت کیا کہتے ہیں کچی پکی سی ہے، ناپختہ ہے۔ ان کا اصل کام زیادہ تر یہ رہا ہے کہ جو اخلاقیات پہلے سے چلی آ رہی تھی، جو اکثر ان کی اپنی ہی ثقافت یا ذاتی پسند کی تھی، اچھا، اس کو بس ایک عقلی بنیاد، ایک جواز فراہم کر دیں۔
انہوں نے اخلاقیات کو اصل میں ایک مسئلے کے طور پر دیکھا ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ صحیح، یہ غلط، یہ آیا کہاں سے، بس مان لیا۔ ہاں، تقریباً یہی بات ہے۔ نیچے کے نزدیک اصل کام تو یہ تھا کہ مختلف اخلاقی نظاموں کو دیکھا جاتا، ان کا موازنہ کیا جاتا، ان کی جڑوں تک جایا جاتا۔ وہ شوپنہور کی مثال دیتا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ اخلاقیات کو بس 2 اصولوں پر کھڑا کر دے، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور سب کی مدد کرو۔ یہ تو کافی سیدھی سادی بات لگتی ہے۔ نیچے کے لیے یہ سیدھی سادی نہیں بلکہ احمقانہ اور بہت زیادہ جذباتی ہے، خاص طور پر اس دنیا میں جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر طاقت کی خواہش یعنی ول ٹو پاور سے چلتی ہے۔ طاقت کی خواہش یعنی زندگی کی وہ بنیادی قوت جو خود کو بڑھانا چاہتی ہے، غالب آنا چاہتی ہے۔ جی وہی۔ اس تناظر میں شوپنہاور کی ہمدردی والی اخلاقیات نیچے کو غیر حقیقی لگتی ہے۔ اچھا، تو پھر نیچے کے نزدیک اخلاقی دعوے کیا ہیں اگر وہ صرف اصول نہیں ہیں تو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دعوے اکثر دعویٰ کرنے والے کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جواز ہو سکتا ہے، تسکین کا باعث، یا بدلہ لینے کا ایک طریقہ، یا شاید خود کو چھپانے کا، خود فریبی کا ایک ذریعہ۔ بالکل۔ وہ اسے جذبات کی اشاروں کی زبان کہتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اور دلچسپ بات وہ کرتا ہے، وہ اخلاقیات کو ایک قسم کا جبر کہتا ہے۔ جبر؟ یہ تو منفی لفظ لگتا ہے۔ اخلاقیات تو اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، عام طور پر، لیکن نیچے اسے ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک طویل عرصے تک کسی ضابطے کی، کسی اصول کی پابندی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے پہلے شاعری کی مثال دی تھی، وزن اور قافیے کی پابندی۔ جی بالکل وہی۔ وہ کہتا ہے کہ یہی طویل مجبوری، یہی پابندی ہے جو انسان میں اصل طاقت، نفاست، فن، حتیٰ کہ عقل جیسی چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں ایک محدود دائرے میں رہنا، ایک کام پر توجہ دینا سکھاتی ہے، اور نیچے کے نزدیک یہی چیزیں زندگی کو بہتر اور قابل قدر بناتی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ضروری نظم و ضبط ہوا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، وہ اسے فطرت کا اخلاقی حکم تک کہتا ہے، یعنی ایک طویل عرصے تک اطاعت کرنا ہی انسان کو بناتا ہے، اسے سنوارتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو فرد کی بات ہوئی، لیکن جب بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، تب یہ اخلاقیات کیسے کام کرتی ہے؟ یہیں وہ ریوڑ کی اخلاقیات آتی ہے، ہرڈ مورالٹی۔ جی ہاں، نیچے کا یہ ایک بہت مشہور تصور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے نا، ان میں ایک گہری، ایک فطری ضرورت یا جبلت ہوتی ہے کہ وہ اطاعت کریں، پیروی کریں، اور اس جبلت سے ایک رسمی ضمیر پیدا ہوتا ہے، یعنی بس یہ احساس کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا تمہیں یہ نہیں کرنا، اس پر سوال نہیں اٹھانا کہ کیوں کرنا ہے یا کیوں نہیں کرنا۔ اچھا، تو بس حکم ماننا ہے؟ ہاں، زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ یہ ریوڑ کا جذبہ، ہرڈ انسٹنکٹ ہے، جو وہ کہتا ہے وراثت میں ملتا ہے، اور اس کی قیمت اکثر یہ ہوتی ہے کہ قیادت کرنے کی، آزادانہ سوچنے کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ جو ریوڑ کی اقدار ہیں، یہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں یا وقت کے ساتھ بدلتی ہیں؟ نہیں، وہ بدلتی ہیں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ نیچے کے مطابق شروع میں جب انسانی گروہ زیادہ غیر محفوظ تھے، باہر سے خطرات تھے، تو طاقت، بہادری، شاید چالاکی بھی۔ بالکل، ہمت، چالاکی، بدلہ لینے کی صلاحیت، یہ چیزیں اہم سمجھی جاتی تھی کیونکہ یہ گروہ کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ یہ اچھی خصوصیات تھی۔ لیکن جب معاشرہ محفوظ ہو گیا تو پھر وہی خصوصیات جو پہلے قابل قدر تھیں، اب گروہ کے اندرونی امن کے لیے خطرہ سمجھی جانے لگی، ان کی مذمت ہونے لگی۔ تو پھر کون سی چیزیں اچھی بن گئیں؟ اب ان کے الٹ شائستگی، ہمدردی، صبر، دوسروں کا لحاظ، اور خاص طور پر برابری کا تصور، یہ چیزیں اخلاقی طور پر پسندیدہ ہو گئیں۔ اور نیچے کہتا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے کہ اس نئی اخلاقیات کی ماں خوف ہے، دوسروں سے خوف، انتشار سے خوف، غیر معمولی ہونے سے خوف۔ تو یہ ایک طرح سے کمزوری کی اخلاقیات ہوئی؟ نیٹشے تو اسے تقریباً بزدلی کی اخلاقیات ہی کہتا ہے۔ ایسی اخلاقیات جو ہر قسم کی سختی سے، طاقت سے، درجہ بندی سے نفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ سزا دینے کو بھی برا سمجھتی ہے، اسے غیر منصفانہ قرار دیتی ہے۔ اور کیا وہ اپنے دور کی جو یورپی اقدار تھیں، جیسے جمہوریت، سوشلزم، ان کو بھی اسی
ریوڑ کی اخلاقیات کا حصہ سمجھتا تھا؟ جی بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو جمہوری تحریکیں ہیں یہ اسی ریوڑ کی اخلاقیات کی وارث ہیں۔ ان میں وہی ہمدردی، برابری پر زور اور ہر قسم کی اونچ نیچ سے دشمنی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جمہوریت اور برابری تو اچھی چیزیں مانی جاتی ہیں نا؟ نیٹشے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانیت کو اوسط درجے کا بنا دیتی ہیں۔ یہ انسان کی جو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، جو بلندی ہے، اس کو ختم کر کے اسے بس ایک کامل ریوڑ کا جانور بنانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو وہ اس صورتحال سے پریشان تھا؟ بہت زیادہ۔ اسے لگتا تھا کہ اس سے انسانیت کی قدر کم ہو رہی ہے، وہ نیچے جا رہی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا تھا اس کے نزدیک؟ اگر یہ ریوڑ کی اخلاقیات مسئلہ ہے تو؟ اس کے برعکس وہ نئے فلسفیوں اور کمانڈروں کی بات کرتا ہے، یعنی ایسے غیر معمولی لوگ جو موجودہ اقدار کے غلام نہ ہوں، جو ان پر سوال اٹھا سکیں، ان کو پرکھ سکیں اور شاید نئی اقدار بنا سکیں۔ ہاں، جو نئی اقدار تخلیق کر سکے، جو انسان کو اس اوسط پن سے نکال کر واپس اس کی اعلیٰ ترین ممکنہ حالت کی طرف لے جائیں۔ یہ تو کافی بڑی ذمہ داری اور خطرناک راستہ لگتا ہے۔ بالکل، نیشے خود بھی یہ مانتا ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں، اور یہ جو غیر معمولی فرد ہے یہ خود بھی بھٹک سکتا ہے یا تباہی لا سکتا ہے۔ یہ کوئی گارنٹیڈ حل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نیچے ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنی مانی ہوئی اچھائی اور برائی پر دوبارہ غور کریں، یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی حتمی ہے۔ جی، بنیادی چیلنج یہی ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ہماری خلاقی قدریں ہیں یہ آئیں کہاں سے ہیں؟ کیا یہ واقعی آسمانی ہیں، آفاقی ہیں، یا یہ کسی خاص زمانے، کسی خاص گروہ، کسی خاص نفسیاتی ضرورت کی پیداوار ہیں؟ جسے وہ کہتا ہے نا کہ ستاروں کے ساتھ اکثر ایسے تاریک اجسام بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح شاید ہماری روشن نظر آنے والی اخلاقیات کی بھی کچھ تاریک، کچھ اندیکھی بنیادیں یا پہلو ہو سکتے ہیں جن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی گفتگو میں ہم اسی کتاب کے حصہ 6 پر بات کریں گے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری کتاب کا باب بباب جائزہ لیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیچے کی کتاب خیر و شر سے ماورا کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے ہماری خوبیاں۔ تو نیچے شروع ہی ایک بڑے سوال سے کرتے ہیں، کیا ہم جدید لوگ، ہمارے پاس واقعی کوئی خوبیاں ہیں؟ جی، اور وہ فوراً یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اگر ہیں بھی تو یہ وہ پرانی روایتی مضبوط قسم کی خوبیاں نہیں ہیں جو ہمارے دادا پر دادا میں تھیں۔ اچھا، تو پھر کیسی خوبیاں ہیں؟ نیتشے کا خیال ہے کہ ہماری اصل خوبیاں اگر کوئی ہیں تو وہ ہماری بہت اندرونی، بہت گہری چھپی ہوئی خواہشات اور جھکاؤ سے جڑی ہیں۔ یعنی ہمیں انہیں اپنے اندر کی بھول بھلائیوں میں ڈھونڈنا پڑے گا، سطحی اصولوں میں نہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی گہرائیوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ اور یہیں سے وہ جدید انسان کی پیچیدگی کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی سیارہ 2 الگ رنگ کے سورجوں سے روشنی لے رہا ہو۔ جی، بہت دلچسپ مثال ہے کہ ہمارے اعمال بھی اکثر کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، کبھی صاف سیدھے نہیں ہوتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کثیر رنگی کام کرتے ہیں۔ اور یہ پیچیدگی یہ نیچے کے تاریخی احساس والے تصور سے بہت گہری جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ ہسٹوریکل سینس والا نظریہ وہ کیا ہے؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ معاشرے میں جو طبقاتی اور نسلی ملاپ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم میں ماضی کی تمام ثقافتوں، تمام قدروں کو سمجھنے کی صلاحیت آ گئی ہے۔ تو ہم ایک طرح سے چلتی پھرتی تاریخ بن گئے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی افراتفری بھی ہے۔ ہماری جبلتیں ہر طرف بھاگ رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ اچھی بات ہے یا بری؟ ہمیں ہومر بھی پسند ہیں اور شیکسپیئر بھی؟ ہاں، یہ وسعت تو دیتا ہے، ہم مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن نیچے اسے تھوڑا غیر شریفانہ بھی کہتے ہیں۔ اوہ، کیوں؟ ان کے خیال میں یہ شاید بہترین ذوق کے خلاف ہے۔ یہ ہماری جبلتوں کو بکھیر دیتا ہے، ایک اندرونی کھچڑی سی پکا دیتا ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جسے عام آدمی غیر دلچسپ یا بے غرض سمجھتا ہے نا، وہ اکثر اونچی فطرت والے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔
کوئی بھی کام مکمل طور پر بے غرض نہیں ہوتا؟ ان کے نزدیک تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم بے غرضی یہاں تک کہ محبت یا قربانی کہتے ہیں، اس میں بھی گہری ذاتی دلچسپی چھپی ہوتی ہے، بس وہ دلچسپی شاید ذرا مختلف قسم کی ہوتی ہے، زیادہ لطیف۔ اور اسی طرح وہ ہمدردی یعنی پٹی پر جو آج کل اتنا زور ہے، اس پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، ہمدردی پر تنقید؟ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر اپنی ہی کمزوری یا خود سے نفرت چھپانے کا ایک طریقہ ہے، اور یورپ کے زوال کی نشانی بھی۔ تو ان کے خیال میں تکلیف سے بچنے کی جو خواہش ہے وہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے؟ بالکل۔ نیتشے کا تو ماننا ہے کہ عظیم تکلیف کی تربیت ہی انسان کو بلند کرتی آئی ہے، اسی سے کردار میں طاقت، گہرائی، روح پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہمدردی کے خلاف ہمدردی کی بات کرتے ہیں؟ جی، یعنی انسانیت کی بلندی کے لیے اس کمزور کرنے والی ہمدردی پر قابو پانا ضروری ہے۔ یہ تو کافی سخت نقطہ نظر ہے۔ ہاں، نیتشے کے خیالات اکثر چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات وہ ظلم یعنی کروئلٹی کے کرتے ہیں۔ ظلم؟ وہ کیسے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ جسے ہم اعلیٰ ثقافت کہتے ہیں نا، اس کی بنیاد میں ظلم کی ایک روحانی گہری شکل موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کا وحشی جانور مرا نہیں ہے، بس وہ زیادہ لطیف، زیادہ الہی ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے المیہ ڈراموں سے لطف اندوز ہونا، یا علم کی خاطر اپنی روح کی مرضی کے خلاف کچھ جاننے کی کوشش کرنا۔ نیتشے کے نزدیک یہ اسی بنیادی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ واہ، اچھا، ان سب پیچیدہ باتوں کے بیچ وہ کسی مثبت خوبی کی بات بھی کرتے ہیں؟ جی، وہ حقیقی ایمانداری یعنی ریڈ لیکیج کی بات کرتے ہیں۔ یہ آزاد روحوں کی خوبی ہے۔ یہ صرف سچ بولنا ہے یا کچھ اور؟ یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے خیالات اور اپنی ذات کے ساتھ پوری طرح مخلص ہونا ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ یہ ایمانداری کہیں بے وقوفی یا فضول خرچی نہ بن جائے۔ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ بور ہوا جائے۔ صحیح۔ اور پھر باب کے آخر میں وہ ایک بہت ہی متنازعہ موضوع چھیڑتے ہیں، عورت بذات خود۔ ہاں، یہ حصہ کافی مشہور ہے۔ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف نیتشے کے خیالات بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے لکھے۔ وہ اس وقت کی عورتوں کی آزادی کی تحریک کو نسائی جبلتوں کی کمزوری سمجھتے تھے۔ اچھا؟ ان کے نزدیک عورت کی اصل طاقت اس کی نام نہاد فطرت میں تھی، اس کی چالاکی، اس کی وہ کہتے ہیں ناقابل تربیت وحشت، اس کی خواہشات کی وسعت میں، تعلیم حاصل کرنے یا مردانہ اوصاف اپنانے میں نہیں۔ تو وہ مرد اور عورت کے درمیان ایک بنیادی فرق، ایک تضاد دیکھتے تھے اور برابری کے خیال کو سطحی سمجھتے تھے۔ بالکل، وہ یہی دلیل دیتے ہیں اور خود مانتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے سچ ہیں، ان کے ذاتی مشاہدات ہیں۔ ظاہر ہے ان خیالات پر آج بہت تنقید بھی ہوتی ہے اور بحث بھی۔ جی بالکل، یہ ان کے فلسفے کا ایک پیچیدہ اور متنازع پہلو ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نیتشے ہمیں اپنی خوبیوں کو روایتی پیمانوں پر نہیں بلکہ اپنی اندرونی پیچیدگیوں، اپنی تاریخیت، حتیٰ کہ اپنی تکلیف اور ظلم سہنے کی صلاحیت میں تلاش کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہنے کو۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ کیا آج کی دنیا میں ہم اپنی ان بھول بھلائیوں میں جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلی نشست میں ہم 8ویں حصے پر بات کریں گے۔ ہم اس پوری کتاب پر باب بباب اسی طرح گفتگو کرنے والے ہیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے 8ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے قوام اور وطن، یعنی پیپلز اینڈ فادرلینڈز۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ باب ہے جس میں نیتشے قوم، ثقافت اور یورپ کے مستقبل پر غور کرتے ہیں۔ بالکل، تو اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم نیچے کے ان خیالات کا گہرائی میں جائزہ لیں۔ وہ مختلف یورپی قوموں کو کیسے دیکھتے تھے اور ان کے نزدیک یہ یورپی شناخت کیا چیز تھی؟ ٹھیک ہے، تو شروعات جرمنی سے کریں۔ نیتشے خود جرمن تھے، لیکن جرمن ثقافت پر ان کی تنقید بہت شدید ہے۔ ہاں، وہ ویگنر کے مائسٹر سنگر اوورچر کی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ پیچیدہ ہے، پروقار بھی، لیکن بھاری ہے۔
ایک طرح سے جرمن روح کی طرح۔ بالکل، وہ کہتے ہیں جرمن روح بے وقت پرانی بھی ہے اور جوان بھی، بے ترتیب مگر گہری۔ اور یہ جرمن گہرائی کیا ہے ان کے نزدیک؟ اچھا سوال ہے۔ نیچے کے نزدیک یہ کوئی بہت کہہ لیں مثبت چیز نہیں تھی۔ وہ اسے ایک طرح کی سست ہاضمے سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی چیزوں کو سمجھنے میں وقت لگانا۔ اچھا۔ اور وہ جرمن روح کو کثیر الجہتی، مختلف، حتیٰ کہ متضاد عناصر کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ وہ ترقی یعنی ڈیولپمنٹ کو ایک اہم جرمن تصور مانتے ہیں، یعنی جرمن روح ہمیشہ بننے کے عمل میں ہے۔ اور یہ صرف روح تک محدود نہیں، میرا مطلب ہے وہ زبان اور ادب پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جرمن نثر اور عمومی ذوق پر کافی تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جرمنوں میں موسیقی اور زبان کی باریکیوں کو سننے، محسوس کرنے کی حس وہ کم ہے۔ لیکن پھر وہ لوتھر کی بائبل کی تعریف بھی کرتے ہیں، اسے بہترین جرمن کتاب کہتے ہیں۔ ہاں، غالباً اس کی لسانی قوت اور اثر کی وجہ سے۔ یہ ایک تضاد ہے جو نیچے کے ہاں اکثر ملتا ہے۔ تو جرمن ثقافت پر اس تنقید سے آگے بڑھ کر وہ ایک اور تصور پیش کرتے ہیں اچھے یورپین کا، گڈ یورپینزم۔ جی، یہ قوم پرستی، یا جسے وہ طنزیہ انداز میں وطن پرستی کہتے ہیں، اس کی تنگ نظری کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ اچھا یورپین کون ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اپنی قومی جڑیں چھوڑ دی جائیں؟ چھوڑنا نہیں، شاید اوپر اٹھنا۔ نیچے دیکھ رہے تھے کہ یورپ میں جمہوریت بڑھ رہی ہے، ایک طرح کی یکسانیت آ رہی ہے۔ اس سے ایک محنتی، کارآمد لیکن اوسط درجے کا انسان، وہ جسے ریوڑ انسان کہتے ہیں، وہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں کوئی مثبت پہلو بھی تھا؟ ہاں، یہی تضاد ہے۔ نیچے کے مطابق یہی جمہوری ماحول، یہی یکسانیت غیر معمولی مضبوط ارادے والے افراد کے ابھرنے کے لیے بھی زمین فراہم کرتی ہے۔ وہ انہیں روحانی معنوں میں جابر یا ٹائرنٹس کہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو نئے اقدار تخلیق کریں، عوام سے بلند ہو کر۔ بالکل، جو فکر کی سطح پر قیادت کریں۔ یہ تو بہت غیر معمولی سوچ ہے۔ اچھا، تو جرمنوں کے علاوہ دوسری قوموں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ انگریزوں کے بارے میں؟ انگریزوں کو وہ بنیادی طور پر غیر فلسفیانہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہیں نظم و ضبط کے لیے مسیحیت کی ضرورت ہے، اور جو جدید خیالات ہیں جن کا مرکز وہ انگلستان کو سمجھتے ہیں، انہیں وہ کافی سطحی مانتے ہیں۔ ڈاروین، مل، سپنسر، ان مفکروں کو بھی وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے؟ جی نہیں، انہیں معمولی ذہانت کی مثالیں کہتے ہیں۔ واہ! تو پھر کون سی ثقافت انہیں پسند تھی؟ فرانسیسی ثقافت کی، اس کی وہ بہت تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ یورپ کی سب سے زیادہ روحانی، نفیس ثقافت ہے، ذوق کی اعلیٰ ترین درسگاہ۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ ان کے خیال میں فرانسیسیوں میں شمال اور جنوب کی خصوصیات کا بہترین امتزاج ہے، خاص طور پر نفسیاتی سمجھ بوجھ یعنی سائیکولوجیکل سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ لیکن وہاں بھی کوئی خطرہ دیکھتے تھے وہ؟ ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ جرمن اثرات خاص طور پر موسیقی اور فلسفے میں فرانسیسی ذوق کو خراب کر سکتے ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں ان کے خیالات، وہ تو کافی چرچت ہے۔ جی، اور کافی پیچیدہ بھی۔ وہ یہودیوں کو یورپ کی سب سے مضبوط، سب سے خالص نسل قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں مشکل ترین حالات میں زندہ رہنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ اور انہیں اخلاقیات میں عظیم انداز یعنی گرینڈ سٹائل کا موجد بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے وہ یہود دشمنی کو بے وقوفی قرار دیتے ہیں، سخت تنقید کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہ جرمنوں کی یہودیوں کو ہضم کرنے میں مشکل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نیچے کے تجزیے کی گہرائی یا کہہ لیں پیچیدگی ہے۔ وہ سماجی اور ثقافتی سطح پر ایک مشکل، ایک کشمکش کو نوٹ کر رہے ہیں، بغیر یہود دشمنی کی حمایت کیے۔ سمجھا۔ اب ذرا موسیقی کی بات کریں، اس کا بھی کافی ذکر ہے۔ ہاں، موسیقی نیچے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ اسے ثقافت کا آئینہ سمجھتے ہیں۔ موزارٹ کو وہ پرانے اشرافیہ والے یورپی ذوق کا خاتمہ سمجھتے ہیں۔ اور بیتھوون؟ بیتھوون کو ایک عبوری دور کی پیداوار، پرانی اور نئی روح کے درمیان ایک پل، جبکہ رومانوی موسیقی جیسے شومان کی اسے وہ کمتر اور زیادہ قوم پرستانہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ کیسی موسیقی چاہتے تھے؟ وہ ایک نئی موسیقی کی امید کرتے تھے، ایسی موسیقی جو قومی نہ ہو بلکہ بالا تر جرمن ہو، بالا تر یورپی ہو۔ یعنی یہ موسیقی بھی ان کے اچھے یورپی والے نظریے سے جڑی ہے؟
بالکل، ان کا خیال تھا کہ قوم پرستانہ جھگڑوں کے باوجود یورپ کا مقدر متحد ہونا ہے۔ نیپولین، گوئٹے، بیتھوون، یہاں تک کہ ویگنر بھی، ان سب نے چاہے لاشعوری طور پر ہی صحیح ایک مشترکہ یورپی ثقافت کی راہ ہموار کی۔ تو خلاصہ یہ کہ نیچے قوموں اور ثقافتوں کو ایک خاص کبھی کبھی متنازع لیکن گہرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ وہ قوم پرستی کے حدود سے آگے ایک متحد، ثقافتی طور پر زیادہ امیر اور شاید زیادہ مضبوط یورپ کا تصور پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بات آج بھی بہت اہم ہے کہ 100 سال سے زیادہ پہلے کے یہ خیالات آج کے یورپ، اس کی شناخت کے بحران اور مستقبل کے چیلنجز کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ سوال آج بھی اہم ہے کہ قوم پرستی کے اس دور میں اچھا یورپی ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ غور طلب بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی گفتگو میں ہم حصہ 9 پر بات کریں گے۔ ہم اس پوری کتاب کا باب باب جائزہ اسی ویڈیو سیریز میں پیش کر رہے ہیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے آخری باب پر بات کریں گے۔ واٹ از نوبل، یعنی عظیم کیا ہے؟ اس باب میں نیچے کے کچھ خیالات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کافی پیچیدہ ہیں، اشتعال انگیز بھی، خاص طور پر انسانی اقدار اور جو وہ نوبل یا عظیم روح کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ بالکل، نیچے یہاں معاشرے میں اونچ نیچ، طبقوں کا فرق اور جو ان کا مشہور تصور ہے طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور، اس پر بات کرتے ہیں، اور وہ 2 بنیادی اخلاقی نظاموں میں فرق واضح کرتے ہیں: ماسٹر یعنی حاکموں کی اخلاقیات اور سلیو یعنی غلاموں یا محکوموں کی اخلاقیات۔ جی ہاں، یہ ماسٹر اور سلیو والی بات تو بہت اہم ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ان کے اشرافی معاشرے کے تصور سے۔ نیچے کا ماننا ہے کہ انسانیت کی ہر بلندی، ہر ترقی کسی نہ کسی اشرافی معاشرے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ فاصلے کا درد یا پاتھوس آف ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں، یعنی جو حکمران طبقہ ہے اور جو محکوم، ان کے درمیان ایک واضح فرق، ایک کھنچاؤ، ایک درجہ بندی۔ جی، اور یہ فاصلہ صرف سماجی نہیں ہے۔ نیچے کے نزدیک یہ انسان کی اپنی روح کے اندر بھی ضروری ہے، مطلب خود پر قابو پانا، خود کو بہتر بنانا، اس کے لیے یہ اندرونی فاصلہ، یہ تناؤ ضروری ہے۔ اچھا، ہاں، اور وہ یہ بھی صاف صاف کہتے ہیں کہ ایسے معاشروں کی شروعات اکثر کافی وحشیانہ ہوتی ہے، یعنی طاقتور گروہ کمزوروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں بتا رہے وہ شروع میں؟ نہیں، وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں جیسا وہ اسے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک صحت مند اشرافیہ خود کو معاشرے کا مقصد سمجھتی ہے، محض اس کا ایک کارندہ نہیں۔ ٹھیک، تو اسی فرق سے، حاکم اور محکوم کے فرق سے، وہ 2 اخلاقی نظام نکالتے ہیں، ماسٹر اور سلیو موریلٹی۔ بالکل صحیح۔ ماسٹر موریلٹی جو حکمران طبقے سے آتی ہے، اس میں اچھا کیا ہے؟ وہ جو طاقتور ہے، پر اعتماد ہے، جو اپنی قدر خود بناتا ہے، اور برا بس وہ ہے جو حقیر ہے، قابل رحم ہے، جسے وہ ڈسپکیبل کہتے ہیں۔ یہ خود ستائشی کی اخلاقیات ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف پھر غلام اخلاقیات ہے۔ جی، وہ دبے ہوئے، کمزور، محکوم لوگوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں اچھائی ان چیزوں میں ہے جو دکھ کم کریں، جو جینے میں مدد دیں، جیسے ہمدردی، صبر، محنت، نرمی، دوسروں کا خیال رکھنا۔ اور یہاں برائیاں، ایول، وہ ہے جو طاقتور ہے، جو خطرناک ہے، جو حکمران طبقے کی خصوصیت ہے۔ بالکل، اور نیچے کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہماری آج کی روایتی اخلاقیات ہے نا، اچھائی برائی کا تصور، وہ زیادہ تر اسی غلام اخلاقیات سے نکلا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی ہاں، اور اسی سے جڑا ہوا ان کا وہ تصور ہے طاقت کی خواہش کا، ول ٹو پاور۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی، بلکہ ہر وجود کی بنیادی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ پھیلنا چاہتا ہے، غالب آنا چاہتا ہے، دوسرے کو اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے۔ استحصال کرنا، قبضہ کرنا، نقصان پہنچانا بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سخت لگتا ہے، یعنی استحصال زندگی کا اصول ہے؟ نیچے کے نزدیک ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بگڑے ہوئے معاشرے کی نشانی نہیں، بلکہ یہ زندگی کا بنیادی آرگینک فنکشن ہے۔ ان کے خیال میں اس خواہش کو ختم کرنے کی کوشش کرنا زندگی کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں تو نیچے کی نظر میں عظیم یا نوبل روح کیسی ہوتی ہے؟ کیا خصوصیات ہیں اس کی؟ دیکھیں، ایک تو اس میں بنیادی چیز ہے انا پرستی یا ایگوئزم،
یعنی یہ یقین کہ دوسرے لوگ فطری طور پر اس کے ماتحت ہیں، اس کی خدمت کے لیے ہیں۔ اچھا، عظیم روح اپنی قدریں خود بناتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، سماج کیا مانتا ہے۔ وہ خود اپنی ویلیوز متعین کرتی ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم وہ اپنا بے حد احترام کرتی ہے، سیلف ریورنس۔ ذمہ داریاں بھی وہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں سمجھتی، مراعات کو اپنا حق سمجھتی اور ہے۔ گہرے دکھ کو برداشت کرنا، اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، گہرے دکھ، تنہائی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اسے عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اسے ایک خاص قسم کی گہرائی دیتی ہے۔ نتسے ماسک یا نقاب پہننے کی بات بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی اصلیت چھپانا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جو گہری روحیں ہوتی ہیں، جن میں بہت علم یا دکھ ہوتا ہے، وہ اکثر خود کو چھپانے کے لیے ماسک استعمال کرتی ہیں، کبھی خوش مزاجی کا، کبھی سائنسی لا تعلقی کا، یہاں تک کہ کبھی بے وقوفی کا بھی، تاکہ وہ عام سطحی نظروں سے محفوظ رہیں۔ اور وہ جدید دور پر تنقید بھی کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ جی، وہ جدید دور میں جو ایک اوسط پسندی ہے، میڈیوکریٹی، ہر کسی کو برابر کرنے کا رجحان، اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ ایک چینی تصور سیاؤ سن کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر خود کو چھوٹا، کمتر ظاہر کرنا۔ نتسے اسے عظمت کے جذبے کا زوال سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں اس باب کے اختتام پر نتسے عظمت یا نوبلٹی کی کیا تعریف کرتے ہیں آج کے دور کے لیے؟ بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج عظمت کا تعلق آپ کے اعمال یا کاموں سے نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی تشریح تو ہمیشہ مبہم ہوتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، بلکہ عظمت ایک بنیادی یقین ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے جو عظیم روح کو اپنے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ ڈھونڈ سکیں یا کھو سکیں، یہ بس ہوتی ہے۔ یعنی جیسا کہ نیچے نے خود لکھا، عظیم روح خود اپنا احترام کرتی ہے۔ شاید یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ واقعی نیچے کے خیالات بہت گہرے ہیں اور اکثر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں اپنے مانے ہوئے تصورات پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں، خاص طور پر اخلاقیات کے بارے میں۔ بالکل، یہ باب قاری کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ سوچے کہ قدریں بنتی کیسے ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے، چاہے کوئی ان کے جوابات سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا آج کی دنیا میں جہاں مساوات پر اتنا زور ہے، نیچے کی عظمت کا یہ تصور بالکل بے معنی ہو چکا ہے، یا اس میں اب بھی کوئی غور طلب پہلو باقی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔